السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عشق صحرا صحرائے محبت سیزن 2 از قلم انوشی احمد، قسط نمبر 27۔ ڈیڈ، نمل کو میں اپنے ساتھ پیلس لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ پاکستان پہنچے تھے، سرزمین پاکستان اسلام آباد میں قدم رکھا ہی تھا کہ اپنے حصار میں کھڑی نمل کو دیکھ زیام باپ سے بولا۔ ڈیول نے گردن گھما کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ پہلے ہی وہ پورے راستے نوریز کی شرم دلانے والی نظروں سے بچتا رہا تھا، صرف اس گدھے کی وجہ سے۔ ڈیول کے گھورنے پر بھی زیام کو فرق نہ پڑا، جبکہ نمل ہوش میں آتے ہی بس خاموش سہمی ہوئی تھی۔ نوریز اور نوفل نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن وہ زیام کے والہانہ پیار پر خوامخواہ شرمندہ ہو رہی تھی، اور جسے شرمندہ ہونا چاہیے تھا وہ تو خیر سے تھا ہی ڈیٹ، جبکہ زیغم باپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ حمیم، زرکا، موعظہ، حمامہ اور اشمل بھی ساتھ تھی۔ اشر ویل چیئر پر تھا، دل خان نے اس کی ویل چیئر کے سروں کو تھاما ہوا تھا، تو دلشاد دیانہ کے ساتھ تھا۔ دیان دہلیہ کے ساتھ نوفل اور نوریز زیام کو ہی گھور رہے تھے۔ گاڑیاں آ چکی تھی، وہ لوگ بس سوار ہونے والے تھے پیلس کے سفر کے لیے، باقی اپنے ولا کے لیے۔ جیک، ایبک، ہشام اور مہدیر کا جیٹ ابھی لینڈ نہیں ہوا تھا۔ نہیں، میں گھر جاؤں گی، نمل آنکھیں ٹپٹپا کر منمنائی تھی۔ تم چپ کرو بیبی، میں بات کر رہا ہوں نا ڈیڈ سے، اور اب میں تمہاری صحت کو لے کر کوئی رسک نہیں لے سکتا، زیام نے نمل کو مصنوعی گھورتے کہا۔ وہ تو سہم گئی، نگاہیں نیچے کر گئی۔ آؤ بیٹا۔ نوریز ڈیول اور زیام کو اگنور کرتا نمل کو اپنے حصار میں لیتے آگے بڑھ گیا۔ زیام نے باپ کو مسکینیت سے دیکھا۔ ہو نہ ہو، باپ بن کر تیر جو مارا ہے، اب سسر کے سامنے وضاحتیں دیتے رہنا، اور اب یہ بات دماغ میں بٹھا لو، تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ڈرتے رہو اب سسر سے، گدھے کی اولاد۔ ڈیول زیام کو چھوٹی آنکھیں کیے دیکھتا جتا کر بولا تھا۔ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں ڈیڈ، اگر ڈرتا ہی تو کبھی آپ کو دادا نہیں بناتا بائی سے پہلے، زیام نے لچکدار لہجے میں کہا۔ زیغم اور دیانہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ڈیڈ، میں بتا رہا ہوں، میں نمل بیبی کو ساتھ لے کر ہی پیلس جاؤں گا، زیام نے پھر اپنی بات پر زور دیا۔ ورنہ سمجھے آپ کا ایک ہی بیٹا ہے، گویا اس نے دھمکی دی ہو۔ کاش میرا ایک ہی بیٹا ہوتا۔ ڈیول کے اندر برسوں پہلے کی ناپید خواہش جاگی۔ ڈیڈ، میں آپ کو پوتا دینے والا ہوں اور آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈیول نے جبڑے بونچے، جبکہ زیغم، حمیم، زرکا، حمام، اشمل بیزاری سے زیام کا رونا سن رہے تھے۔ اگر زندگی کو ریوائنڈ کرنے کا آپشن ہوتا، یقین مان زیام، تو میرا بیٹا نہ ہوتا، ڈیول نے ٹھنڈی آہ بھرتے کہا۔ دلشاد نے مشکل اپنی امنڈ آنے والی مسکراہٹ روکی۔ اور اگر ایسا ہوتا تو تم میرے داماد بھی نہ ہوتے، کار کی سمت بڑھتے نوریز نے پلٹ کر وار کیا۔ شکر ہے نہیں ہے، ورنہ آپ تو مجھ پر اور میری نسل پر نو انٹری کا بورڈ لگا دیتے۔ زیام باپ اور سسر کی خواہش کو ناممکنات میں سے ایک محسوس کرتا محفوظ ہوتا بولا۔ نوریز غصہ پینے اور ڈیول کو گوری سے نوازنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکا۔ یا اللہ، یہ عجوبہ میرے ہی نصیب میں لکھنا تھا؟ ڈیول نے آسمان کو دیکھ کر اس طرح پوچھا کہ دلشاد قہقہ لگائے بنا رہ نہیں سکا، جبکہ ڈیول نے اسے ہنسنے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا، مگر چہرے پر مصنوعی غصہ لیے دلشاد کو گھورا تھا، جس نے کندھے اچکاتے نوریز کے پیچھے رک کیا۔ جبکہ دیانہ کو دلشاد کے ساتھ جاتا دیکھ کے زیغم کی پیشانی پر بل پڑے۔ اس نے باپ کو دیکھا، دیان بھی دہلیہ کو لیے آگے بڑھ گیا۔ نوفل تو پہلے ہی کار میں بیٹھ چکا تھا۔ دل خان کنفیوز کھڑا تھا۔ دلشاد نے گردن گھما کر دل خان کو دیکھا، اس نے بھی قدم بڑھائے تھے کہ اشر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سب نے ان دونوں کو ہی دیکھا۔ وہاں معلوم ہوتا تھا جیسے محبت نام پر مبنا کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہو۔ محبوبہ اپاہج ہو، جسٹ لائک اشر، اور محب اس کی کسی بات پر خفا ہو کر اسے چھوڑ کر جا رہا ہو، جسٹ لائک دل خان۔ تم پاس آئے، یوں مسکرائے، تم نے نہ جانے کیا سپنے دکھائے۔ اب تو میرا دل جاگے نہ سوتا ہے، کیا کروں ہائے کچھ کچھ ہوتا ہے۔ چھوٹے خان یعنی کہ حمیم نے اپنے خیالات کا اظہار گانا گاتے اور گنگناتے ہوئے کیا تھا۔ حمام، زرکا اور ڈیول کو ہنسی کا دوڑا پڑا تھا۔ حمامہ اور زرکا، ڈیول اور حمیم ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑے، جبکہ زیغم اور زیام کو بیویوں کا دکھ ہی لے ڈوبا۔ دل خان حمیم کے گانے پر ہڑبڑا کر ہوش میں آتا اشر سے اپنا ہاتھ چھڑا گیا۔ مانا بہت خوبصورت ہینڈسم ہوں، مجھے دیکھ کر کسی کی بھی نیت خراب ہو سکتی ہے، لیکن کم سے کم جینڈر کا تو خیال رکھنا چاہیے نا۔ میں نے کچھ کیا بھی نہیں فضول میں بدناپی کا،
بدنامی کا ٹھپا لگا دیں گے میرے ماتھے پر آپ۔ دلخواہ کے سر پر لگی تو تلووں پر بجی۔ اشر نے ماتھے پر بل لیے ان سب کو دیکھتے دلخواہ کو گھوڑا۔ پیر پر گولی لگی ہے، دماغ پر نہیں، جو محبت کرنے کے لیے میں تمہیں چنوں گا، اشر نے کڑے تیوروں کا ساتھ کہا۔ صحیح کہا، دماغ پر لگی ہوتی تو جہنم واصل ہو چکے ہوتے۔ اشمل نے لقمہ دیا۔ دلخواہ اور اشمل ہنس دیے اور اشر نے دونوں کو گھوڑا۔ اپنی منحوس ہنسی تم دونوں بند کرو اور تم میرے ساتھ رہو گے۔ میں ان لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میرے پیر پر گولی لگی ہے، تم میرا خیال کرنا۔ اشر نے دونوں کو ڈپٹتے اپنا مدعا بیان کیا۔ اس کے حکم پر دلخان، اشمل، حمیم، زرکا کی آنکھیں پوری کھلی۔ معجزہ البتہ اب تک ایول ڈیم سے کانٹیکٹ کرنے میں مصروف تھی۔ زیغم اور زیام بس اپنی بیویوں کو حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ نہ بھائی، آپ نے مجھے کڈنیپ کیا تھا، گود نہیں لیا تھا، اور جتنا خیال میں آپ کا اس چیٹ میں رکھ چکا ہوں وہ میری اچھائی کا بدلہ ہی تھا، ورنہ جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے نا، زندہ شیر میرے سینے پہ چھوڑ دیا، آپ کو تو اس جیٹ سے ہی نیچے پھینک دینا چاہیے تھا۔ دلخواہ نے ہاتھ جلا کر بولا۔ حمیم نے اب اسے دیکھا جیسے کہنا چاہتا ہو اور کر ہمدردی۔ تیور دیکھو لاٹ صاحب کے، بڑے پاپا، کیا ہم نے اسے گود لیا ہے؟ فرمائشیں تو دیکھو۔ اشمل تو ناک سکوڑے نہ گواری سے بولی تھی۔ دلشاد نے دلخواہ کو آواز دی۔ تم جاؤ دلخواہ، اسے ہم دیکھ لیں گے۔ ڈیول نے دلخواہ سے کہا۔ اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے، دلخواہ نے جاتے ہوئے اشر سے کہا۔ یہ بھی بتاؤ اس کی۔ حمیم نے محفوظ ہوتے لقمہ دیا تھا۔ ڈیول مسکرایا۔ دلخواہ نے لب کاٹتے ہوئے اشر کو دیکھا، پھر وہ حمیم سے ملتا سب کو اللہ حافظ کہتا آگے بڑھ گیا۔ اشر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ تم لوگ کس نام کے بہن بھائی ہو؟ میں تمہیں بھتیجا یا بھتیجے دینے والا ہوں، تم لوگوں سے اپنی بھابھی بھی نہیں روکی جا رہی۔ زیام نے اب کی دفعہ اپنے بہن بھائیوں کو ڈپٹا تھا، جو کب سے فضول بات کرتے ٹائم ویسٹ کر رہے تھے۔ وہ سب تو ہڑبڑا کر سیدھے ہوئے۔ زیغم کو اپنی بیوی کے جانے کا الگ غم تھا۔ بھائی بس کر دے، آپ نے جو کام کیا ہے ہم لوگ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، اور پھر بھی آپ ہم سے ہی خفا ہوئے جا رہے ہیں۔ حمیم بھی زیام کو سمجھانے والے انداز میں بولا۔ زیام نے گہری سانس بھری۔ لوگ تو بعد میں بولیں گے، پہلے میرا خاندان تو چپ ہو جائے۔ پہلا باپ ہوں گا میں، جسے باپ بننے پر مبارکباد نہیں، اپنے خاندان سے لان تان مل رہی ہے۔ کوئی بتائے اسے، رخصتی سے پہلے باپ بننے پر سلامی نہیں دی جاتی۔ سب نے اس ٹھڑکی دنیا کو افسوس سے دیکھا۔ ہمارا تو بنتا بھی ہے، تمہارے ساتھ تو ہونا بھی چاہیے، لیکن ڈیڈ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے نا، وہ غلط ہے۔ میں بتا رہا ہوں، میری بیوی کیوں گئی ہے میکے؟ مجھے جواب چاہیے۔ زیغم نے پورے معاملے میں اب دہائی دی تھی۔ اشر نے اس پاگل خاندان کو دیکھا، مافیا ورلڈ کا سب سے خطرناک خاندان، اور اس کی پرسنل زندگیاں اتنی نون سیریس تھی۔ اف! تم دونوں میں ہمت ہے تو جا کر پوچھ لو اپنے سسر اور بیویوں سے، میرا دماغ نہ خراب کرو۔ ویسے بھی مجھے تمہاری ماں کی یاد آ رہی ہے، کتنے گھنٹوں سے میں نے اسے نہیں دیکھا، اور تم دونوں کی شکلیں دیکھے جا رہا ہوں۔ ڈیول نے دونوں کو مہدم آواز میں ڈپٹتے قدم آگے بڑھائے تھے۔ زیغم تو فرمانبرداری سے خاموش ہو گیا، لیکن ٹھڑکی دنیا نے شیطانی مسکراہٹ باپ کی پشت پر اچھالی، نہ جانے اب وہ باپ کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ خانزادہ خاندان وہاب ولا جا چکا تھا، یوسفزئی خاندان جنت ولا پہنچ چکا تھا، اب مافیا خاندان پیلس پہنچا تھا۔ آیت، عائشہ، مہک نے ان کا استقبال بہت گرم جوشی سے کیا تھا۔ آیت زیام اور زرکا کو دیکھ بے حد خوش تھی، وہیں زیام اور زیغم کی چوٹ دیکھ کر پریشان بھی ہوئی تھی۔ عائشہ نے اشمل کو سینے سے لگایا ہوا تھا تو مہک نے حمیم اور حمامہ سے خوب پیار کیا تھا۔ اشر اور معجزہ کے متعلق ان تینوں نے سوال کیا تو کسی نے جواب نہیں دیا تھا۔ اشر کو گیسٹ روم میں فریش ہونے کے لیے بھیج دیا گیا، جبکہ ڈیول اپنی فیملی کو خوش دیکھ کر مطمئن تھا، اور آیت کو بہت محبت سے دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی شخص اپنے محبت سے کئی سالوں بعد ملا ہو۔ آج بھی ایسی تھی، اتنی ہی خوبصورت، اتنی ہی دل کو بائی تھی۔ ایبک، ارسلان، حشام، مہدیر پیلس پہنچے تھے۔ ایبک کی کنڈیشن خطرے سے باہر تھی، وہ ویل چیئر پر تھا لیکن نقاہت زدہ تھا، سرخ و سفید رنگت پیلی پڑ چکی تھی، زیادہ خون بہنے سے ویل چیئر ارسلان نے تھامی ہوئی تھی۔ آیت، عائشہ اور مہک نے انہیں دیکھ کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ارسلان کے چہرے پر کوئی رمق نہ دیکھ کر عائشہ نے پریشانی سے اسے غور سے دیکھا، پھر سب کی نظر ایبک پر پڑی جو سپاٹ نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اگر کوئی تاثر تھا تو بھی وہاں موجود کوئی بھی شخص اس تاثر کو نہیں پڑھ سکتا تھا۔ وہ اپنے جذبات چھپانے میں بلا شبہ ماہر تھا۔
عائشہ کو دیکھ کر ایبک کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ حشام مہک کو سینے سے لگائے تھا۔ مادیر کی نظریں دہلیاں کی تلاش کر رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ ارسلان کو اپنی سمت نہ بڑھتا دیکھ کر عائشہ نے ارسلان سے استفسار کیا۔ یہ دوسری دفعہ ہوا تھا کہ ارسلان میر نے عائشہ جاوید کو سینے سے نہیں لگایا تھا۔ اشمل نے پریشانی سے زیغم کو دیکھا، جس نے آنکھوں کے اشارے سے تسلی دی۔ میں بتاتا ہوں، ڈیول 2 قدم آگے بڑھتا بولا۔ سب نے ڈیول کو دیکھا ہے سوائے ایبک کے، جو ابھی بھی عائشہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ 3 نومبر، پیرس کے معروف اور بہترین ہاسپٹل، تم نے ایک بچے کو جنم دیا تھا اور کچھ گھنٹوں بعد تمہیں بتایا گیا تم نے مردہ بیٹی کو جنم دیا۔ تم کہتی تھی بیٹی نہیں بیٹا ہوا ہے اور وہ زندہ ہے۔ ہم میں سے کسی نے تمہاری بات نہیں مانی اور تمہاری اس بات کو ہم نے وہم سمجھا، لیکن تم صحیح کہتی تھی۔ تم نے واقعی اس دن مردہ بیٹی کو نہیں زندہ بیٹے کو جنم دیا تھا۔ ایبک ارسلان میر کو اسے یہ جو تمہارے سامنے ویل چیئر پر بیٹھا ہے، ڈیول نے بنا لچک کے کہا۔ عائشہ جیسے پتھر کا مجسمہ بنی تھی۔ آیت اور مہک نے بھی بے یقینی سے ڈیول کو دیکھا۔ وہاں کھڑا ہر نفوس بے یقین تھا۔ عائشہ کے قدم لڑکھڑائے۔ ارسلان نے لب کاٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ ایبک کی نظریں بھی عائشہ پر ہی ٹکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی امید تھی، لیکن آنکھیں بہی نہیں تھی۔ زیام نے آگے بڑھ کر عائشہ کو سہارا دیا۔ عائشہ بے یقین تھی۔ سالوں پہلے جس بچے پر اس نے صبر کیا تھا، وہ صبر کے پھل کی صورت اس طرح ملے گا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ تو اسے مردہ سمجھتی تھی اور یہ تو اس کے سامنے سانس لے رہا تھا۔ وہ وہم سمجھتی رہی، اپنے احساسات سے لڑتی رہی، اور برسوں بعد معلوم ہو رہا تھا وہ وہم نہیں تھا، سچ تھا۔ عائشہ نے ہمت کرتے اپنے نگاہوں کو ایبک کی سمت موڑا۔ عائشہ کی آنکھیں اس بری آنکھوں سے جا ملی۔ اس کی آنکھیں بالکل ارسلان اور اشمل کی طرح تھیں۔ میرا بیٹا زندہ؟ عائشہ کے حلق سے الفاظ نہیں نکلے تھے، مگر وہ بولنا چاہتی تھی۔ وہ یقین دہانی تھی۔ اس کے لبوں نے صرف جنبش کی تھی، جس سے ایبک اور ارسلان دونوں نے پڑھا تھا۔ ہمیں تقریباً 21 سال پہلے اس بات کا علم تھا۔ ہمیں بتانے والے اسفن راؤت اور تناوش تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی مردہ بچی کے ساتھ تمہارے زندہ بیٹے کی جگہ کو تبدیل کیا تھا۔ وہ ہم سب سے اپنے باپ اور چچا کی موت کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور تناوش مجھے برباد کر کر اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہتی تھی۔ ان دونوں نے ہی ایبک کو پالا جب سالوں پہلے ہماری بچیوں کا کڈنیپ ہوا تھا۔ اس کے پیچھے اسفن راؤف اور تناوش تھے۔ ہمیں اس وقت یہ بات پتہ چلی۔ اسفن راؤف نے جیک سے مجھے اور داہم کو مارنے کا کہا اور بدلے میں اپنے بیٹے کا پتہ معلوم کرنے کی آفر دی، لیکن جیک نے اسے مار کر مجھ سے وفاداری نبھائی۔ اس کے بعد ہم نے بہت کوشش کی کہ ایبک کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن ایبک کی تلاش ہمارے لیے ہمیشہ ناممکن رہی۔ زیغم اسے تلاش کر چکا تھا، لیکن تب تک یہ ہمارے خاندان سے بہت بدگماں ہو چکا تھا۔ اب جب ہم پاکستان پہنچے ہیں تو ہم پر خانزادہ خاندان، یوسف زئی خاندان پر اس نے حملے کروائے۔ یہ ہمیں مارنا چاہتا تھا، لیکن یہ اللہ کا کرم تھا، ہمیں کچھ نہ ہوا۔ یہ خود ہی ہمیں مارنے کے لیے پاکستان آ پہنچا، لیکن پیلس میں داخل ہوتے وقت اسے دیانا سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی۔ وہ لوگ کو اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا، لے گیا۔ اس کے بعد سب تمہارے سامنے ہے۔ یہ اٹلی کا جانا مانا گینگسٹر ہے۔ اسے مافیا ورلڈ میں ایول ڈیتھ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ڈیول نے اپنے الفاظ پر زور دیتے بات مکمل کی تھی۔ عائشہ اب بھی بے یقین کیفیت میں کھڑی تھی۔ وہ ڈیول کی ہر بات کو سن سکی، پروسیس بھی کیا، لیکن وہ جواب نہ دے پائی۔ جبکہ تناوش کے ذکر پر آیت کے دل میں پھانس چھبی تھی۔ سوتیلی ہی صحیح، بہن تو تھی اس کی۔ ہم اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ تمہارا مجرم جیک نہیں، میں ہوں عائشہ، اور تمہیں کسی کو سزا دینی ہے تو مجھے دینا۔ میری وجہ سے تمہارا شوہر مجبور تھا۔ میں تم سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ہو سکے تو اپنے بھائی کو معاف کر دینا۔ ڈیول نے کہتے اپنے قدم اپنے کمرے کی سمت لیے۔ وہ شرمسار سا وہاں کھڑا تھا۔ اب وہاں کھڑا رہنا مشکل تھا۔ عائشہ ایبک کو اور ایبک عائشہ کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ارسلان عائشہ پر نظریں جمائے بے بس کھڑا تھا۔ وہاں ایک دم سکوت چھا گئی۔ سب عائشہ کے کچھ بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایبک نے دل میں شدت سے خواہش کی اس کی ماں اس سے کچھ کہے۔ وہ آگے بڑھے، اسے سینے سے لگائے۔ یہ احساس نیا تھا، ورنہ اس نے تو ہمیشہ سوچا تھا وہ سب کو ہی ختم کر دے گا، لیکن خونی رشتوں کی ڈور نے اسے اپنی طرف بری طرح کھینچا تھا کہ وہ لڑکھڑا کر ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ارسلان چاہتا تھا وہ اس سے لڑے،
جھگڑے، روئے اور وہ اسے سنبھال لے۔ عائشہ کی چپی اسے بری طرح گھائل کر گئی تھی۔ زیام، عائشہ نے کئی لمحوں بعد زیام کو پکارا۔ زیام نے چچی کو دیکھا۔ جی، وہ بولا، مجھے میرے کمرے میں لے چلو۔ عائشہ کی بات سنتے زیام نے جیک کو دیکھا، جس نے انگلیوں کے پورے سے اپنے آنسو نامحسوس انداز میں رگڑے۔ آنکھوں نے جنبش کی جیسے اسے اجازت دی ہو۔ زیام خاموشی سے عائشہ کو لیے اس کے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ اشمل کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ ایبک نے بھی پلکیں جھپکائی تھی۔ چلو میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دیتا ہوں، زیغم نے ارسلان کے ہاتھوں سے ایبک کی ویل چیئر تھامتے ہوئے کہا۔ ارسلان فوراً پیچھے ہوا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے یہاں رہنا ہے۔ جو ایموشنل ڈرامہ کرنا تھا وہ ہوا نہیں اور مجھے اس ایموشنل ڈرامے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سرے سے تم لوگ مجھے یہاں روک نہیں سکتے۔ میری فوج پاگل نہیں ہے، ایک فون کال کی دیر ہے، وہ لوگ یہاں پہنچ جائیں گے، اور آگے کیا ہوگا وہ تم لوگ جانتے ہو۔ ایبک غصے سے دھاڑا تھا۔ ماں کے گلے نہ لگنے کا غصہ وہ اس صورت میں نکار رہا تھا۔ زیغم نے سنجیدگی سے اس کی پوری بات سنی، پھر اثبات میں سر ہلایا، ویل چیئر کو آگے دھکیلنا شروع کیا۔ تمہاری پالی ہوئی فوج کو ہم ڈیل کر ہی لیں گے اور تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ فون تمہیں اویلیبل ہوگا، لیکن یہ یاد رکھنا تمہاری دائی جان اب بھی ہمارے قبضے میں ہے۔ اور جس ایموشنل ڈرامے کا تم بالکل بھی انتظار نہیں کر رہے تھے، یقین کرتا ہوں تم واقعی اس کا انتظار نہیں کر رہے تھے۔ زیغم کے گالوں پر گھڑے نمایاں ہوئے تھے۔ صاف ظاہر تھا وہ ایبک کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ ایبک بل کھا کر رہ گیا لیکن ہل بھی نہ پایا۔ تم جب تک چاہو یہاں رہو، بالکل اچھے بچے بن کر رہنا، کوئی چالاکی نہیں، اور اگر یہاں پر تمہاری فوج آئی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ہماری فوج ان سے لڑائی کرے گی اور آخر میں جیت چاہے جس کی بھی ہو، تم اپنے آخری دلی رشتے دائی جان سے کبھی نہیں مل پاؤ گے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، آرام سے سوچو اور جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھے سے رہو گے تو تمہارا جواب میں سمجھ ہی جاؤں، باقی تمہاری مرضی۔ زیغم نے مزید کہا۔ مجھے اشر کو دیکھنا ہے۔ ایبک نے اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے دانت پر دانت جمائے کہا۔ وہ ٹھیک ہے، اس کی فکر نہ کرو، شاید کچھ دیر آرام کرے گا، تم بھی آرام کر لو۔ زیغم نے یکدم اس کی ماں بنتے ہوئے اسے تلقین کی۔ میری ماں بننے کی کوشش نہ کرو، ایبک چیرا تھا۔ نہ تمہاری ماں بننے میں مجھے انٹرسٹ ہے، نہ باپ، اور میں تو باقاعدہ توبہ کرتا ہوں تم جیسی اولاد میری نہ ہو جو اپنے بھائی کی بیوی پر نظر رکھے۔ زیغم ہنسی دبائے بولا تو وہ چھیڑ رہا تھا اسے۔ بکو مت، نہ تم میرے بھائی ہو نہ میں تمہیں اپنے بھائی مانتا ہوں، دیانہ صرف میری زندگی ہے، ایبک نے غصے سے کہا۔ زیغم نے جبڑے مونچے، پھر اس نے موزہ کو آواز دی اور اس راہداری میں بنے کئی رومز میں سے ایک کی سمت اشارہ کرتے ایبک کو وہاں لے جانے کا کہا۔ موجزہ سر ہلاتی ایبک کی ویل چیئر تھامے آگے بڑھ گئی۔ زیغم چہرے پر ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ یہ تھی آج کی ناول کی ایپیسوڈ بہت لمبی تھی، لیکن شاید وائس اوورنگ میں تھوڑا جلدی میں نے کر دیا، بیکاز ڈیٹ یہ میری فرسٹ وائس اوورنگ تھی۔ ہوپ سو آپ سب کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اس میں اگر کوئی غلطی خطائی ہو تو معاف کر دیجیے گا، بیکاز ڈیٹ یہ فرسٹ ٹائم بنائی ہے۔ انشاءاللہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو بتا دیجیے گا، نیکسٹ ٹائم میں انشاءاللہ اپنی کوریج کرنے کی کوشش ضرور کروں گی انشاءاللہ۔ باقی کس کے اباؤٹ ریویو لازمی دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر دیں۔ تھینک یو سو مچ، ہوپ سو آپ سب کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔